الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نبی اور ایمان والوں کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی ہوں، ان کے متعلق یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ بلا شبہ دوزخی ہیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 113۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تعالی نے اپنے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے مومن بندوں کو کچھ ہدایتیں دی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ جس کی موت شرک پر ہو جائے، کفر پر ہو جائے، اس کے لیے بخشش کا سوال نہ کریں، اس کے حق میں مغفرت نہ کریں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے ابن مسیب سے اور انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے۔ ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، اور اس وقت اس کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے پاس، ابو طالب کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عمی، یعنی اے میرے چچا، قل لا الہ الا اللہ، کہیے لا الہ الا اللہ، یعنی نہیں کوئی حقیقی معبود عبادت کے لائق سوائے اللہ کی، کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ عز وجل، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ چچا اگر آپ کہہ دیں تو اس کے ساتھ میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں جھگڑا کروں گا، مانا کہ اللہ کے ہاں حجت پیش کروں گا کہ میرے چچا مرتے مرتے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیے تھے۔ یہ سن کر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا: اے ابو طالب، کیا تم عبد المطلب کے دین کو چھوڑتے ہو؟ وہ ہمیشہ اسے ورغلاتے رہے، حتیٰ کہ آخری بات ابو طالب نے یہ کی کہ میں عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں، اور اسی پر ان کی موت ہو گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا استغفرن لک ما لم انہ عنک، میں اس وقت تک آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 113۔ وما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم۔ پیغمبر اور مسلمانوں کو شایان نہیں کہ جب ان پر ظاہر ہو گیا کہ بے شک مشرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لیے بخشش مانگیں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔ نیز اس سلسلے میں یہ آیت بھی نازل ہوئی تھی جو سورہ قصص کی آیت نمبر 56 ہے: اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ کہ نبی، آپ جس کو پسند کرتے ہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ ہدایت اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے۔ یہ دونوں آیتیں نازل۔ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ بخاری شریف کی 4675 اور مسلم شریف کی 24 نمبر کی حدیث ہے۔ اس سے ہم کو اور آپ کو جو بات معلوم ہوئی کہ مشرک کے لیے بخشش نہیں ہے جو شرک پر مر گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا: ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف فرما دے گا۔ اور ایک حدیث اس طرح بھی ملتی ہے جسے ابن جریر نے سلیمان بن بریدہ سے روایت کیا ہے،
انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تشریف لائے تو آپ ایک قبر کے نشان کے پاس گئے، وہاں بیٹھ کر باتیں کرنے لگے، پھر اشکبار ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے یعنی رونے لگے۔ ہم نے عرض کی اے اللہ کے رسول آپ نے جو کیا ہم نے اسے دیکھا۔ آپ نے فرمایا انی استأذنت ربی فی زیارت قبر امی فأذن لی واستأذنتہ فی الاستغفار لہا فلم یأذن لی، بے شک میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی اجازت مانگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اجازت عطا فرما دی، اور میں نے اپنی والدہ کی بخشش کے لیے دعا کرنے کی اجازت مانگی تو اس نے مجھے اجازت عطا نہ کی۔ اس دن سے جس قدر کثرت کے ساتھ آپ روئے اس طرح کبھی نہیں روئے تھے۔ یہ جو ہے تفسیر طبری میں بات آئی ہوئی، اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کے لیے بھی بخشش کا سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، آپ کو روک دیا گیا۔ اسی طریقے سے بعض روایتوں میں ملتا ہے، غالباً مسلم شریف کی ہے حدیث، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے والد کے تعلق سے بھی ایسا کہا تھا۔ آپ بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صحابی آئے اور کہا اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ ان کا مقصد تھا کہ میرے والد جنت میں ایک جہنم میں۔ آپ نے فرمایا تیرے والد جہنم میں۔ وہ جانے لگا تو آپ نے اس کو بلایا اور کہا تیرے اور میرے والد دونوں جہنم میں۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے سلسلے میں یہ بات ہمیں اور آپ کو بتائی۔ بعض لوگوں کو یہ باتیں ہضم نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی گستاخی، بھلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جہنم میں؟ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا ذکر کیا، ان کے والد کا تذکرہ کیا، حدیث میں آیا وہ جہنم میں جائیں گے۔ حضرت ابراہیم نے بھی اپنے والد کے لیے استغفار کیا تھا، لیکن جب پتہ چل گیا کہ وہ جہنم میں ہی جانے والا ہے تو رک گئے، اللہ نے روک دیا۔ حضرت لوط اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں علیہم السلام دونوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے سورہ تحریم میں، کہ ان کی دونوں بیویاں جو ہے وہ جہنم میں جائیں گی، اور دونوں نبی ہونے کے باوجود اس کے کام کچھ نہیں آ سکیں گے اپنی بیویوں کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا جو ہے جہنم میں جائے گا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نبی ہو کہ ولی ہو، کوئی بھی ہو، پیغمبر ہو، رسول ہو، ایمان لانا ضروری۔ ایمان لائیں گے تب ان کے لیے جنت کے دروازے کھلیں گے۔ کچھ گناہ ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے کسی کے سفارش سے معاف فرما دے گا، لیکن اس سلسلے میں یہ کہنا یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے بات۔ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دے دیا اور نبی نے جو ارشاد فرما دیا وہی حق ہے۔ تو یہاں پر جو شرک پر مر گئے ہیں ان کے لیے استغفار سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے۔ نبی نے اپنے چچا کے لیے، اپنی والدہ کے لیے اجازت چاہیے، اللہ تعالیٰ نے روک دیا۔ اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ہم کو اور آپ کو بہت کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں وہ کسی طرح کلمہ پڑھ لیں اور توحید پر قائم ہو جائے، شرک چھوڑ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر وہ کلمہ پڑھ لیں گے، توحید پر آ جائیں گے، شرک چھوڑ دیں گے، چاہے کتنا بھی گناہ وہ کیے ہوں گے، ان کے مرنے کے بعد آپ ان کے حق میں استغفار کر سکتے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے، اور آپ کی یہ دعا ان کے حق میں قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ملتی ہے، مسند احمد ابو داؤد میں آئی ہے غالباً، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے کہے گا جنت میں چلے جاؤ۔ جنت میں اللہ اس کو بہت اونچے مقام پر پہنچا دے گا، تو کہے گا اللہ میں نے دنیا میں ایسا عمل تو نہ کیا تھا کہ اس کی وجہ سے مجھے جنت میں یہ اونچا مقام مل جاتا، یہ مقام مجھے کیوں ملا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تیرے لڑکے کے استغفار کی وجہ سے جو تیرے حق میں وہ کیا کرتا تھا، تو نے جو اپنی اولاد چھوڑی وہ تیرے حق میں استغفار کیا کرتی تھی، اس استغفار کی وجہ سے اللہ تیرے گناہوں کو بخش دیا اور تیرے درجات کو بلند کر دیا۔ تو دیکھا آپ نے، تو ہمارے ماں باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کے حق میں ہم کو کثرت سے دعا اور استغفار کرنی چاہیے۔ ہماری یہ دعائیں ان کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اور کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ داروں میں جو شرک میں ہیں وہ توحید پر آ جائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول ہوں گی اور ہم ان کے لیے فائدہ مند ہوں گے۔ ورنہ دیکھیں کتنی سختی سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، مومنوں کو، ان کافروں مشرکوں کے لیے جو کہ شرک پر مر گئے ہیں دعائیں مغفرت سے روک دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو
شرک سے اور شرک کی طرف لے جانے والے اعمال و افعال سے محفوظ فرمائے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔